حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں، کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے وجود میں آئی اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، اور جس ذات نے ہر شے کو وجود دیا ہے اس نے اپنا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، معبود برحق ہر قسم کی عبادت کے لیے وہی اللہ عز و جل ہے۔ کل شیء، ہر چیز کائنات کی اللہ کے قریب بس ایک شے ہے، حالک، ہلاک کر دے گا جس طرح پیدا کیا ہے، الا وجہ، اور ساری کائنات مل کر بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، الا وجہ، وہی باقی رہنے والی ذات ہے، الاول الآخر الحی القیوم الصمد الستیر الجبار، اللہ عز و جل کی ذات جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے، جس میں مانگنا بھی سکھایا گیا اور جس میں انسان کو اس کی حیثیت بھی سکھائی گئی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے سامنے فقیر ہوں، تیرے سامنے محتاج ہوں، تیرے سامنے کمزور ہوں، انی لما انزلت، جو کچھ خیر تو میرے اوپر نازل کر دے اس کی تمنا کرنے کے لیے بھکاری تیرے سامنے ٹھہرا ہے۔ اللہ کے قریب کسی کی حیثیت نہیں، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں، لا الہ الا ہو، وہی بس ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ تو مخلوق کو مخلوق کے دائرے میں رہنا چاہیے، اور رب مخلوق کو عطا کرنے والی ذات ہے، الاول الآخر۔ عزیز دوستو، دنیا میں میں اور آپ بھیجے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دور تک آ گئے، لیکن ہمارا اسی دور میں آنا بہتر تھا۔ گزشتہ قوموں میں پیدا نہیں کیا گیا، یا بعد میں آنے والے لوگوں میں ہمیں پیدا نہیں کیا گیا، یا قیامت سے پہلے کا جو مرحلہ ہوگا اس میں پیدا نہیں کیا گیا۔ یہی مرحلے میں ہمارا پیدا ہونا ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ثابت ہے، یہی اللہ کی مشیت ہے۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ کا دین سیکھتے ہوئے، اللہ کی کتاب کا علم سیکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھتے ہوئے، کیونکہ اصل یہی اسلام ہے، ان الاسلام هو السنہ والسنۃ والاسلام، اسلام سنت کو کہا جاتا ہے اور سنت یہی اسلام ہے۔ سیکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ زندگی میں انسان کے لیے کئی مواقعات ہیں جس میں وہ عبادت بھی کرتا ہے، معاملات بھی کرتا ہے، لیکن انسان کی زندگی کے ہر معاملے سے، چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، جو بھی معاملہ ہو، ایک چیز کا جڑنا ضروری ہے، وہ انسان کا صبر ہے، وہ انسان کا صبر ہے، وہ انسان کا دین ہے، وہ انسان کی اچھائی ہے، جو ہر عمل میں، چاہے وہ عبادت ہو یا معاملات ہو یا اخلاقیات ہو، ہر چیز میں جو اس کو کامیابی کے راستے پہ لے جائے گی وہ انسان کا صبر ہے۔ صبر مطلب ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، صبر کا تصور ہمارے پاس یہی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہو گیا، کچھ نقصان ہو گیا، یا کوئی ہمارے ساتھ کچھ برا کر دیے، خاموش رہنا، اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ صرف ایک حصہ ہے صبر کا، وہ صبر کے انگنت حصے ہیں۔ یہاں سورۃ العصر کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ والصبر جہاں کہا گیا اس سورت میں، وہیں پر شیخ محترم نے کہا 4 قسم کے الگ الگ مرحلے انسان کی زندگی میں صبر کے آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ جب وہ حرام کو چھوڑنا چاہتا ہے، برائی کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے یہ موقع ہوتا ہے کہ وقتیہ طور پہ اگر یہ حرام طریقے سے پیسہ لے لوں تو میرے حالات درست ہو سکتے،
صبر کرتا انسان حرام سے اپنے ہاتھ کو روک کر، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، یہ صبر ہے اس کا۔ اور دوسرا شیخ محترم نے کہا انسان جب خیر کی طرف نکلتا، جب حق کی طرف نکلتا، جب عبادت کی طرف نکلتا، اس موقع پہ جہاں لوگ اسے دنیا یہ کہے گی یہ دین پہ اگر تم اڑے ہوئے رہیں گے تو دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، تھوڑا ایسا بھی کر لینا پڑتا، ارے ہر معاملے میں دین، ارے ہر معاملے میں دین، دنیا یہ بھی کہے گی صبر کرتے ہوئے قائم رہنا ہے، دنیا کی باتوں کو سنتے ہوئے، دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ قائم رہنا ہے، جس کی ایک مثال رمضان کے روزے ہیں جو انشاءاللہ مہینہ آنے والا ہے، کہ آپ عبادت کرتے ہیں، عبادت میں آپ کو دن بھر کا صبر ہے، برداشت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، بھوک ہے پیاس ہے جو بھی ہے، لیکن اللہ اپنی طاقت کے مطابق انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا، اپنی طاقت کے مطابق برداشت کرنا ہے، تو اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کی باتوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، زمانے کے حالات پہ بھی جو سو کنٹرول کرنا ہے، مطلب دین پہ قائم رہنے کو صبر کہا جاتا۔ تیسرا شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا تقدیر کے فیصلے انسان کو اس پہ بھی صبر کرنا ہے، یعنی وہ چیز جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، دھوپ ہے اچانک موسم بدل جا، بادل آ گئے، تیز بارش ہو گئی، آپ کاروبار کو جا رہے تھے، آپ رک گئے، آپ کی زبان سے نکل گیا، بارش کی وجہ سے کاروبار ستیہ ناش ہو گیا، کاروبار خراب ہو گیا، صبر یہیں ختم ہو گیا۔ صبر پہ قائم رہنا، وہیں جمے رہنا، قدر اللہ اللہم صیبا نافعا، جو بولنے کے لیے کہا گیا وہ نہیں بول رہے، بس اپنی تقدیر کے کچھ ایک فیصلے جو ہم نہیں چاہتے تھے اس پہ ہماری زبان سے کوئی چیز نکل گئی، صبر ہم یہاں کھو دیے۔ تقدیر کے فیصلے کچھ بھی آ سکتے، کسی انسان کو اللہ اولاد عطا نہیں کرتا، صبر ہے، شرک کرنے کے لیے ڈوریاں بنانے کے لیے باباؤں کے پاس نہیں جا سکتے آپ، یا کوئی مندروں کے گھنٹے نہیں مار سکتے آپ، وہیں صبر کرنا ہے آپ کو۔ کسی کو صرف لڑکے اللہ عطا کر دیا، لڑکی نہیں ہے صبر کرو، کسی کو لڑکیاں عطا کر دیا، لڑکے نہیں ہے صبر کرو، صبر قائم کرنا پڑتا تقدیر کے فیصلوں پہ، دین پر عمل کرتے وقت میں، حرام چھوڑتے وقت میں۔ اس کے علاوہ صبر کی اور قسمیں ہیں، ان کے علاوہ صبر جو ہمارے پاس جو تصور ہے، ہم یہ سمجھتے کوئی برا کرا تو ہم کو صبر کرنا ہے، دوسرا پہلو بھی ہے رہتا اس کا، آپ بھی کسی کے ساتھ برا کرے تو اس کو صبر کرنا پڑے گا، لیکن بات اس کی نہیں ہے خطبے میں، میرے ساتھ کوئی برا کرا میں صبر کروں، ہم یہی سیکھ رہے ہیں، میں ارادہ کر رہا ہوں میری زبان میری حرکت سے کسی کے ساتھ برا کروں، کسی کو نقصان پہنچاؤں، کسی کی برائی کروں، یہاں اپنے آپ کو صبر میں رکھ کے زبان ہاتھ سب کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا تم ارادہ کرے، کسی کی غیبت کا تم ارادہ کرے، کسی کی برائی کا تم ارادہ کرے، کسی کو گالی دینے کا تم ارادہ کرے، صبر کرو، کنٹرول میں رہو۔ صبر کا ایک پہلو وہ ہے جو اس خطبے میں سیکھنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ لازم ہے۔ جب حدیث فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہے تو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے پیسے کسی کو صدقہ دینے کی تو کیا کرنا؟ فرمایا محنت کرو، کام کرو، پیسہ کماؤ، خود بھی کھاؤ، مسلمانوں میں صدقہ بھی کرو۔ دوسری اصول آئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو، کہا اپنی طاقت کے مطابق جس کی جو مدد کر سکتے ہو کر دو، جس میں سفارش کرنا بھی مدد آتا۔ کوئی آپ کو پوچھے کہ بھائی 1000 روپے مل سکتے کیا قرض، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کسی کو سفارش کر دیے کہ بھائی ان کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے، لوٹا دیتے مہینے میں 10 دن میں، اگر انہیں دے دیا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنے والے کو بھی ویسا اجر ہے جیسے صدقہ دینے والے کو اجر ہے، وہ 1000 دینے کو جتنا اجر مل رہا اس کو، خالی آپ کی سفارش پہ ہوتا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ لکھ دے رہا۔ اپنی طاقت کے مطابق مدد کرو۔ پھر پوچھا صحابہ کی خاصیت یہ ہے دین کی آسانی کے پہلو میں جائے، آسانی سے آسانی نکال کے ہمارے سامنے رکھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بھی طاقت سے موقع نہیں ملا مدد کرنے کا تو ہم صدقہ کرنا جب آپ بول دیے لازم ہے تو اب بتائیے آسانی۔ کہا پھر یہ کرو کسی کو نیکی کا حکم دے دو، اچھی بات، اب ضروری نہیں ہے اس کے لیے کوئی آپ کے پاس ڈگری ہونا، پوچھ رہا تو بتاؤ میں عالم ہوں۔ اولاد کو دیکھ رہی، اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے بائیں ہاتھ سے پانی پی رہی،
اس کو نصیحت کرو. سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے, یہ صدقہ ہے. کام کی جگہ بے کاروبار بے کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا, نیکی کا حکم دو, صدقہ ہے. ہاتھ نیچے ناف پہ مان رہا, طریقہ بتائیے, سینے پہ باندھنا صدقہ ہے. کوئی بھی نیکی کا حکم صدقہ ہے. صحابہ کی پھر آسانی سیکھنے کی عادت, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی طاقت نہ ہو تو, یہ بھی موقع نہیں ملا تو, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے شر سے زمانے کو بچا لے, یہ تیرے لیے صدقہ ہو جائے گا. اچھائی کی بات نہیں کر سکتا, برائی کی بھی بات بھی لوگوں سے مت کر. اپنی زبان کا شر, اپنی حرکت کا شر, اپنی ارادے کا شر, اپنی نیتوں کا شر سے زمانے کے انسان کو تیرا نقصان نہ ہو تو اس سے یہ بچا لے, یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. اس حدیث میں جو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے شر کو جب ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو مقصد یہ ہے کہ اپنے لیے صبر سیکھے. یہ بھی صبر ہے. کسی کی غیبت کرنے کو زبان پہ آ رہا, برائی بولنے کو زبان پہ آ رہا, صبر. کف علیک ھذا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کر لے, تیری جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں برباد ہونے سے یہ عمل بچا لے گا تجھے. صرف اپنے شر پر کنٹرول کریے, صبر کریے. کیونکہ آج زمانہ میڈیا کا ہے, بولنے کا ہے, ہر کوئی بولنا چاہ رہا ہو. بولنے کی عادت ایسی ہوگی, مائک رہو مائک نکو رہو, انفرادی آدمی رہو 10 آدمی رہو, بس بولو. صبر کی عادت ڈالی ہے, ورنہ بسا اوقات یہ بولنے کا معاملہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیتا. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دوستوں کا واقعہ جو پہلے کی امتوں میں گزرے, کا ایک دوست نیکیوں پر تھا, ایک دوست گناہوں میں تھا. جو نیک دوست تھا وہ اپنے گنہگار دوست کو نصیحت کرتے چلا جاتا کہ اے میرے دوست برائی کو چھوڑ دے, نیکی کی طرف آ جا, اچھائی کی طرف آ جا, اللہ کے دین کی طرف آ جاتا. لیکن گنہگار دوست اپنی گناہوں میں لگا ہوا رہتا, حتیٰ کہ ایک دن اس نے ایسا بڑا گناہ کیا کہ نیکوکار جو دوست تھا اس نے یہ کہہ دیا, ارے تو نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا, اب تو تو جہنم ہی میں جائے گا. صبر ضروری ہے. زبان چلانے سے پہلے صبر ضروری ہے. کسی کی زندگی پہ فیصلہ دینے سے پہلے صبر سیکھنا ہے. زبان پہ صبر, حرکت پہ صبر, نیت پہ صبر, معاملات پہ صبر. اللہ کو فیصلہ ہونا تھا, دونوں کی موت ایک ساتھ ہوئی, دونوں کی روحیں لے کے فرشتے اللہ کے دربار میں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے وہ کہ جس نے میرے فیصلہ دینے سے پہلے انسانی دنیا میں ہی فیصلہ دے دیا کہ جہنمی ہے. میری رحمت کی وسعت بڑی ہے, اپنی رحمت خاص سے میں اس گنہگار کو بخش کے جنت کا فیصلہ دیتا ہوں, اور تیری زبان سے جو بات نکلی ہے اس کی وجہ سے تجھے جہنم کا فیصلہ دیا جاتا ہے. صبر, یہ ہے صبر. کئی پہلو ہیں, اپنی زبان کی شرارت, اپنی حرکت, اپنی نیت, اپنے پلاننگ, نقصان پہنچانے کے ارادے سے زمانے کو بچاؤ, قوم کو بچاؤ, جماعت کو بچاؤ, جماعت کے افراد کو بچاؤ, مسلمانوں کو بچاؤ. یہ صدقہ ہے. صبر صرف یہ نہیں ہے کچھ ہو گیا تو آپ آنسوں کو کنٹرول کر لیے, یہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے صبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی پہلو گزرے, اور ایک ایک صبر کو جو آپ نے بیان کیا, اللہ نے جہاں ارشاد فرما فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیا تھا صبر کرو. فَاصْبِرْ, کیسا؟ صبراً جمیلا, ایسا صبر کرو جو انتہائی خوبصورت ہو, انتہائی اعلیٰ درجے کا صبر ہو. وہ صبر آپ کو زمانے کے سامنے پیش کرنا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. مطلب آیت سے بات بھی پتا چلی, صبر اللہ کے قریب بہت ہی خوبصورت عمل ہے, بہت ہی پسندیدہ عمل ہے جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ کے قریب. صبراً جمیلا, بہت ہی جمیل, بہت ہی اچھے انداز میں صبر کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صبر کی کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, کیسے خوبصورتی سے صبر کیا جاتا ہے, کیسے دین پہ قائم رہا جاتا ہے, کیسے اللہ سے نا امید نہیں ہوا جاتا, کیسے توکل کیا جاتا ہے, کیسے دین پہ قائم رہتے, کیسے عبادتوں پہ قائم رہتے. وہ مثال آپ نے دی, جہاں پہلی مثال طائف کا واقعہ آپ نے کئیوں مرتبہ سنا ہوگا.
پتھر جب کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جسم کے حصے سے خون نکلا، تکلیف ہوئی، زید ساتھ تھے رضی اللہ عنہ، نکلے طائف کے اس علاقے سے اور پہنچے ایک انگور کے باغیچے میں، اور انگور کے باغیچے میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ساتھ اپنے زخموں کو پہنچ رہے تھے۔ صبر یہ حدیث دوستو، جب زخم اپنی ہاتھوں سے پہنچتے، اپنی ایڑی کے خون کو روک رہے تھے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے، اے میرے رب، یہ کیسی قوم کے حوالے تو نے مجھے کر دیا جو میرے ساتھ سختی سے پیش آتی ہے، اے میرے پروردگار، میں انہیں اللہ تیرے دین کی طرف بلاتا ہوں اور میرے ساتھ یہ سختی کا معاملہ کرتی ہے۔ صبر دیکھیں عزیز دوستو، پھر کہتے ہیں میرے رب، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، بس تیری رضا مطلوب ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا، ہر حالات کا سامنا کرنے کے لیے محمد تیار ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صبر ہے، جو حالات آ جائیں رب تیری طرف سے، میں دین پر قائم رہوں گا، اس دین کی دعوت دیتے رہوں گا، حق کی بلندی کرتے رہوں گا، برائی سے لوگوں کو روکتے رہوں گا، تیرا پروجیکٹ جو مشن جس کے لیے تو نے مجھے زمین پر بھیجا ہے وہ کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پتھر کھا کے بھی زبان سے یہ معاملہ ہے، بس تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ادھر نبی کی دعا ہوئی، قبولیت کے لیے دیر نہیں لگتی، اللہ نے دعا قبول کر لی، آسمان اس کی دنیا سے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا گیا جو اللہ کے حکم سے پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے، وہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں، وہ پتھر مارنے والے، وہ مکے کے لوگ، رب کے حکم سے آپ کے دربار میں ہوں، اجازت اللہ نے آپ کو اختیار دی، اختیار لیجئے، آج آپ ہاں کہہ دے، آپ کی اجازت ہو، کیونکہ رب کا حکم ہے۔ یہ دو وادیاں کے درمیان جو مکے کے لوگوں کی بستی ہے، جو 13 سال سے آپ پر سختی کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں دو پہاڑوں کے درمیان قوم کو پیس کے چھوڑ دوں گا، حکم اللہ کا ہے، اختیار آپ کو دیا گیا۔ سوچو ہم خاندانی کتنے معاملات میں خالی چانس میں ہے، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب آیا انہیں رینج میں، 10 نہیں 10 کے 100 دیتا، آیا رینج میں۔ صبر، اجازت آپ کی، اختیار ہے، حکم اللہ کا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبرن جمیلا، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر جمیل کا حکم دیا گیا۔ فرمایا مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اس قوم میں اللہ ایسے لوگوں کو اٹھانے والا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور بت پرستی نہیں کریں گے۔ اس بات کا اختیار میں نہیں لیتا، رب کی بارگاہ میں کہا، رب اس قوم کو تباہ ہونے سے جو سو بچا لینا۔ پہاڑوں کے فرشتے کا حکم واپس لے لیا گیا۔ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یہ ایسا صبر ہوتا ہے، دین پہ قائم رہنا، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی تکلیف، دوسروں کے موقع کا فائدہ اٹھانا، یہ نہیں ہو سکتا صبر۔ صبر یہ ہے ہمارے شر سے، ہماری چاہت سے جو برا ہم کر سکتے اس کو کنٹرول کریے، آپ حالات درست ہو سے سو دیکھیے۔ اپنا معاملہ کیا ہے، دنیا میں بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں، فلسطین کی جنگ چل رہی، فلاں چل رہی، وہ ان کے لیے ہے حالات۔ اپنی زبان کا محاسبہ کرو، اپنے عمل کا محاسبہ کرو، اپنی عبادت کا محاسبہ کرو، پہلے اپنے معاملات کا جائزہ لو۔ دنیا کے حالات تو بڑے بڑے چلتے رہیں گے، بڑے بڑے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھ تجھے گزشتہ قوم میں ایک بڑی بات کر دیا تھا، دنیا میں نیکوکاروں میں تھا، لیکن جہنم کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا گیا ہے۔ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، ایسا صبر ہو، بہت ہی خوبصورت انداز میں صبر کرو۔ اس کا ایک پہلو جس کے بارے میں ہم خطبے میں سن رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے شر، ہماری زبان اور ہمارے عمل کے شر سے دوسروں کو بچا لینا، یہ صبر ہے۔ اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ بھی ہے تیرے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں حکم ہوا صبرن جمیلا، خوبصورت درجے پہ صبر کریے جا کر، طائف سے نکل کر آپ نے بتا دیا کہ خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے۔
اور پھر وہی حدیث دوستو، 18 سال گزرے، 13 سال مکی زندگی کے، اور ادھر 5 سال 8 سال 21 سال صبر کرے، عبادت کے موقع پہ سر پہ اوجھڑی ڈالی گئی، احد کے میدان میں آپ کے دانت کو توڑ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کندھے پہ آپ کو مار ماری گئی، ابری ہوئی ہڈی پہ آپ کو جو سو زخم دیا گیا، وہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے چاچا کے کلیجے کو چیر دیے، کیا نہیں ہوا 21 سال میں؟ اور حالات ایسے بدلے، ہجرت کے بعد کے 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو سفیان مکے کے لوگوں کا سردار جب مسلمانوں کی مشالوں کو رات میں جلتے ہوئے دیکھا، کہا اتنی بڑی تعداد، راتوں رات اعلان کر دیا، اب ہم میں محمد کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں لڑائی کے لیے تمہارا سپہ سالار نہیں ہوں، رات میں ہار کا ڈکلیریشن کر دیا۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد مطاف میں مکے کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی آرمی لے کر اترے، تلواروں سے لیس، کوئی مجال نہیں تھی مشرک مکہ کے جو سو قداور میں آئے اور محمد ان کے لشکر کا مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے ہاتھ میں تیروں کو لیے، کعبے کے ارد گرد جو مورتیاں پتھر رکھے ہوئے تھے گراتے چلے گئے اللہ کا نام لے کر، کعبے کے دروازہ کھلوایا، اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں اتار دی گئی تھی، ان کو مٹا دیا، 2 رکعت نماز ادا کی، دروازہ کھولا کعبے کا، چوکھٹ پر کھڑے، سامنے ہزاروں کا مجمع ہے، مشرکین مکہ کے اس انتظار میں اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ قید میں آ گئے تھے کہ اب فیصلہ یہی تھا، یا تو گردنیں ماری جائیں گی، 21 سال کا بدلہ لینے کے لیے حق تھا اللہ کی طرف سے، یا قید بنا لیا جائے گا یا غلاموں کی طرح بیچ دیا جائے گا۔ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا کا حکم ایک طرف ہے اور ایک طرف اختیار ہے۔ جب اختیار تھا پہاڑوں میں کچل دینے کا قوم کو، آپ نے صبرًا جمیلا کا ثبوت دیا، اب آج پھر اختیار ہے گردنیں اڑانے کا، لیکن صبرًا جمیلا کے آپ کے پاس پیغام ہے۔ کہا اے قریش کے لوگوں، کیا سمجھتے ہو آج کیا معاملہ کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ حمزہ کا کلیجہ چیر دیے، حضرت اسماء کو چانٹا مارا، گھروں سے بے گھر کر دیا، مکے سے نکال دیا، بچوں کو قتل کیا، عورتوں پہ حملہ کیا، بوڑھوں کو مارا، گھروں سے بے گھر کیا، کیا معاملہ ہے؟ آج اختیار ہے ہمارے پاس۔ قریش کے وہ لوگ جو جان اور دین کے دشمن تھے، اس مطاف مکے کے صحن میں کھڑے ہوئے جہاں ان کی جان کے لیے بس ایک حکم کافی ہے، گردنیں گر جائیں گی۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبوت سے پہلے ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ پہلے بھی کریم تھے، آپ آج بھی کریم ہیں، جو فیصلہ دیں گے کرم کا فیصلہ دیں گے۔ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا کہ قریش کے لوگوں، یہ اللہ کے دین کی وابستگی ہے، آج تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا جو یوسف نے علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یغفر اللہ، سب معاف کر دیے گئے اللہ کے لیے۔ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، ارے صبر ایسا ہو محمد آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جمیل ہو، اعلیٰ درجے کا ہو، کامیابی کے درجے کا ہو، خوبصورتی کے درجے کا ہو۔ بتاؤ زمانے کو صبر کسے کہا جاتا ہے؟ اپنے شر سے زمانے کو بچاؤ، اپنے شر سے انسانیت کو بچاؤ، اپنی زبان کے شر سے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، انسانیت کو، دوسرے مذہب والوں کو بچاؤ، یہ صبر ہے۔ طائف میں وہ صبر کا پیش کرنا، فتح مکہ پہ صبر کا پیش کرنا، اور جو آپ نے جملہ کہا، میں وہ بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ خطبے کے آخر میں حدیث دوستو، صبرًا جمیلا، آخر کیا بات تھی؟ وہ ہزاروں لوگوں کو معاف کرتے وقت میں یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے کی کیا بات تھی؟ یقیناً عزیز دوستو، جو تکلیفیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، صرف میدان جنگ میں لڑنے کی نہیں تھی،
وہ تکلیف جو تھی جو دل پہ ہوتی، جس سے انسان کے آنسو روا ہو جاتے، تکلیف ہو جاتی جس سے برداشت نہیں کرنے والا ہاتھ اٹھا کے دوسرے کو بد دعا دے سکتا، اس درجے کی تکلیف اگر سمجھنا ہے، خاندانی تکلیف، خاندانی جھگڑے، بیوی کی تکلیف، شوہر کی تکلیف، بھائی بھائی کی تکلیف، بہن بہن کی تکلیف، پڑوسی پڑوسی کی تکلیف، جو میل ہے دلوں کی گندگی کا، اس تکلیف پہ صبر کرنا اگر سیکھنا ہے تو یوسف علیہ السلام کی بات کا واقعے کا حوالہ دینا وہ ضروری تھا، اور خطبہ بھی ان کا واقعہ بیان کرے بغیر ختم کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ جہاں یوسف علیہ السلام کے وہ سوتیلے بھائی، بچپن ہی سے دل میں حسد تھی، یوسف علیہ السلام کو لے کے بہانے سے چھوٹے سے بچے کو پانی کے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کے والد نبی یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد نبی اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے والد نبی ابراہیم علیہ السلام، پردادا نبی، دادا نبی، والد نبی، بھائی نبی، نبی کے بیٹے اپنے ہاتھوں سے لے جا کر جو سو ایک دوسرے نبی کے بچے کو پانی کے کنویں میں پھینک دے رہے۔ اب آپ سمجھیے اپنی کیا حیثیت ہے، پھر دل کی گندگی کا وہ عالم نبی کے بیٹوں میں بھی اس وقت تھا۔ انسانی تقاضا ہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، سوچیے آپ کیا کیا پلاننگ نہیں کر سکتے اپن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، اور حیدرآباد تو مثالیں ایسے پلاننگ کے لیے، پھر نے تو پھر منہ کھل گیا، جماعت نے کچھ بول دیے جیسی بات آتی۔ کہاں یوسف کو پھینکا، اللہ کی مشیت تھی، قافلہ پانی کا ڈول ڈالا، یوسف کو ڈول ملایا، مصر میں لے جا کر بیچے، خریدنے والا مصر کا عزیز، مصر کے عزیز کے گھر میں پلے بڑے، جوانی کو پہنچے، پھر زلیخا کا واقعہ ہوا، اس واقعے پہ نہیں لے جا رہا ہوں آپ کو صبر کے لیے، آگے کی بات، جیل ہوئی 12 سال کی، وہاں صبر کرے، جیل کے بعد جو سو اس شرط پر نکلے کہ آپ کو ملک کا فائنانس منسٹر بنایا گیا، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں، اس واقعے کو بھی آپ سنے ہوں گے، 7 سال اناج کے، اچھی بارش کے، 7 سال قحل کے، بارش نہیں ہوئی، اناج نہیں ہوگا، پہلے 7 سال کے اناج کو اٹھا کے رکھے یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر، لوگوں کو حساب کتاب سے بانٹتے تھے، بچپن میں پھینکے، یہی مصر میں شفٹ ہو گئے یوسف علیہ السلام کے ابا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی 12، اور طریقہ یہ تھا گھر والے آنا، غلہ اناج لے کے جانا، یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے ہو گئے، یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، چہروں کو پہچان نہیں سکے، 12 بھائی پہنچے، اور اس میں یوسف علیہ السلام کا ایک سگا بھائی بنیامین بھی تھا، غلہ لینے کے لیے پہنچے، یعقوب علیہ السلام نہیں آئے، گھر میں تھے، بوڑھے تھے بڑی عمر کے، یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر 12 بھائی کہنے لگے پہچانے نہیں، ذرا غلہ کشادہ دیجئے، حالات تنگ ہیں، غلہ دے دیا گیا، سب 12 بھائیوں کے تھیلوں میں سامان راشن ڈال دیا گیا، بنیامین جو تھے، بنیامین کے بستے میں یوسف علیہ السلام نے ایک سازش کے تحت پیالہ ڈلوا دیا بادشاہ کا، بادشاہ کا پیالہ لے کے نکل رہے تھے، آواز دی گئی رک جاؤ، دربار کے باہر کوئی نہ نکلے، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو چکا ہے، جس کسی کے بستے میں رکھا ملے گا اسے یہاں قیدی بنا لیا جائے گا۔ اب سنیے آپ صبر کیا ہوتا، تکلیف دینے کے لیے زبان کہتی چلتی، اور اپنی حیثیت، اپنی زبان، اپنے عمل، اپنی نیت، اپنے بھیجے کا جائزہ لے لیے، تلاش کرے تو بنیامین کے بستے میں نکلا۔ یوسف علیہ السلام کی تو پلاننگ تھی، لیکن زمانے کو بتانا بھی یہ تھا جس کے دل میں مکر ہے وہ مکر کیسا رہتا دیکھو۔ صرف ایک واقعے سے یوسف علیہ السلام کی بچپن کی معصومیت ثابت کر دی یوسف علیہ السلام۔ بنیامین کے بستے میں ڈالے، یہ بنیامین تو نہیں اٹھائے تھے، پکڑ لیا گیا، بولے بنیامین کو یہاں رکھ دو، جاؤ گھر جاؤ اپنے ابا کو بلا کر لاؤ۔ بولے کیا ہوا یوسف علیہ السلام؟ بولے بادشاہ کا پیالہ اس کے بستے میں نکلا، اور ہمارا قانون ہے جس کے بستے میں نکلا اس کو اریسٹ کر لیں گے۔ اب 12 بھائی ایک طرف، اور یہ بنیامین سگا بھائی یوسف علیہ السلام کا، دل کو تکلیف دینے والی بات جو زبان سے نکل کے دل پہ اثر کر دیتی، سامنے والے کو گرا دیتی، ختم کر دیتی، آنسو نکال دیتی، وہ یہ بات ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم
قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. بھائی جب سنے اچھا بنیا میں چوری کر لیا, اس کے بستے میں نکلا, تو بھائی سوتےلے جو کنویں میں پھینکے تھے اپنے ہاتھ سے جواب دے رہے ہیں. ان کی گندگی دلوں کی یوسف کی معصومیت ثابت ہو گئی. کہا انہوں نے اچھا اس نے چوری کی ہے, تعجب نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تعجب کی بات نہیں ہے ہمارے لیے, اس لیے اگر انہیں چوری کرا ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف, انہیں بھی چور تھا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, یوسف نے اپنے دل میں اس بات پر صبر کر لیا. اپنے نفس میں ایسی تکلیف ہوئی یوسف کو اس بات کو سن کے کہ ایک تو اس کو بھی چور بول دیے جبکہ انہیں چور نہیں ہے, ثابت یہ ہو گیا. یوسف کا بغض آج تک دل میں ہے, کہنے لگے یوسف انہیں بھی چور تھا, اس کا بھائی بھی چور ہے. اللہ نے کہا بس دل میں رکھ لیا اس بات کو یوسف نے, اور ان کے سامنے بالکل بھی ظاہر نہ کیا, صبر کر لیے. اب آگے کیا ہو رہا حدیث دوستو, گئے ابا جان کے بعد, یعقوب علیہ السلام کے بعد, کہا ابا جان چوری کر لیا, وہ پکڑ لیے. یعقوب علیہ السلام نے کہا پھر چال کر آئے جیسے یوسف کے بارے میں کرے تھے. کہا ابا جان اللہ کی قسم اس بار ہم سچے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ, جا کر گڑ گڑاؤ, مانگو, معذرت چاہو, بھائی کو لے کے آؤ, بس بنیا میں کو لے کے آؤ, اناج لے کر آؤ. پھر پہنچے دربار میں یوسف علیہ السلام کے بعد کچھ دن کے بعد. کہا آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے. اب بات دیکھیے کیسی ہو رہی. صبر کسے کہا جاتا, تکلیف تو آپ دیکھ لیے, منہ پہ کسی کو چور کہہ دیا گیا, منہ پہ کسی کو جو سو غبن کرنے والا کہہ دیا گیا, کیسی تکلیف کی بات ہے. حیدرآباد میں تو لہجے عام ہیں, اٹھے بیٹھے لوگوں کو ارے منافق, ارے چور, یہ بول دینا عادتاً ہے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اس پہ صبر ضروری ہے. پہنچے, قال هل علمتم, جیسا پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس, یوسف علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑانے لگے. یوسف علیہ السلام نے کہا کیا ہوا, بھول گئے کہ اس سے پہلے تم نے اس کے ایک بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. یاد دلائے, صرف احساس دلائے. جو احساس ہوا اللہ گواہی دیتا ان کی زبانوں سے کیا نکلا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون, جی حالت میں کیا کیا کر لیے اس کے بھائی کے ساتھ یوسف, اور اس کے ساتھ بھی چوری کا الزام لگا دیا جبکہ چور نہیں ہے. ڈھنگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے, قالوا أئنك لأنت یوسف, ارے تمہیں کیسے پتا کہ اس کے بھائی کے ساتھ ہم کچھ کیے. انت یوسف, کیا تم ہی یوسف تو نہیں ہے وہ جس کو ہم کنویں میں پھینک دیے. بھائی سن رہا ہے. کہا قال انا یوسف وهذا اخی, میں ہی ہوں, ارے میں ہی ہوں یوسف جس کو چند دن پہلے جس کے منہ پہ تم چور کر گئے تھے, میں ہی ہوں یوسف, میں ہی ہوں یوسف جس کو تم اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک دیے تھے, میں ہی وہ یوسف جس کے باپ کو جا کے تم نے جھوٹ کہا تھا, میں ہی وہ یوسف جس کے بھائی بنیامین کو تم نے چور کہا, میں ہی ہوں. جیسے کہا قد من اللہ علینا انه من يتقي ويصبر فان اللہ لا يضيع اجر المحسنین. یہ میرا بھائی ہے, میں یوسف ہوں, اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری کرتا ہے, صبر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تمہاری ہر بات پہ ہم صبر کر لیے. جیسے سنے احساس ہوا, کہا قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے, اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کر رہے ہیں, بھائی معاف کر دے. اب صبر کی باری آ گئی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, وہ یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 92,
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین. جواب دیا یوسف علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چوکھٹ پہ دیا تھا، کوئی بات نہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. یغفر اللہ، اللہ تمہیں بخش دے، تم پر اللہ مہربانی کر دے، معاف کر دیا تم سب کو. یغفر اللہ، یہ ہے صبر عزیز دوستوں. حق رکھتے ہوئے شرارت سے بچنا، نقصان سے بچنا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے، اللہ کے دین کی طرف آ جائے، اپنی شرارت سے بچاؤ. اس میں دو فائدے ہیں، زمانے والے بھی حق کی طرف آئیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت کی بربادی سے میں بچ جاتے. فاصبر صبرا جمیلا، صبر ایسے کرو بہت ہی خوبصورت ہو، یوسف علیہ السلام کے جیسا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہو، اصحاب محمد کے جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.